اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، یوما، قیامت کا دن وہ دن ہوگا، یقوم الروح، فرمایا پھر وہاں موجود ہوں گے روح الامین، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، تمام کے تمام۔ حالانکہ روح الامین حضرت جبرائیل امین بھی فرشتوں میں شامل ہیں، لیکن ان کا الگ بھی تذکرہ فرمایا گیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین سب سے بڑے انبیاء کے خادم ہیں، تو جو نبیوں کا خادم ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر اسے مزید شرف عطا فرمایا، اسے مزید عزت عطا فرمائی، مزید پروٹوکول دیا کہ اس کا تذکرہ الگ بھی فرما دیا۔ تو گویا پتہ چلا بندہ اگر زندگی میں عزت پانا چاہتا ہے، آخرت میں سرخرو ہونا چاہتا ہے، تو اسے نبیوں کی غلامی اور نبیوں کی نوکری کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا صفا، یہ صف در صف کھڑے ہوں گے، ترتیب کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ۔ گویا یہ جو صف بندی ہم نماز کے اندر کیا کرتے ہیں، یہ اتنی عزیز اور اتنی مقبول ہے، اتنی پسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کہ قیامت کے روز وہ فرشتوں کو بھی صف در صف کھڑا فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمائے گا لا یتکلمون، کھڑے تو ہوں گے لیکن کسی میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ کوئی کلام کر سکے۔ لا یتکلمون، وہ کلام نہیں کر سکیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، الا، مگر یہ کہ من اذن، جسے اذن نصیب ہو گیا، لہ الرحمن، رب رحمان کی طرف سے، جس کو اللہ تعالیٰ اذن عطا فرمائے گا وہ وہاں کلام کر پائے گا۔ تو یقیناً اللہ جسے پسند فرمائے گا، جسے پسند کرتا ہے، اسے ہی اذن عطا فرمائے گا۔ اور اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی اور سب سے عظیم ہستی جسے اللہ نے اپنا محبوب بنا رکھا ہے، وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی محبوب کو اذن عطا فرمائے گا اپنی شان کے مطابق۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خطیبہم، فرمایا جمع سارے ہوں گے لیکن ان میں خطاب کرنے والی میں محمد مصطفیٰ کی ذات ہوگی، میں ان کا خطیب ہوں گا۔ وقالا، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ جو اذن نصیب ہوگا نا قیامت کے روز، یہ اس کو بھی نصیب ہوگا وقالا، جس کا قول ہوگا ثوابا، دنیا کی زندگی میں حق والا، جس کی زبان دنیا کی زندگی میں حق بولتی رہی، میرا اللہ اسے وہاں بھی اجازت عطا فرمائے گا کہ تو نے دنیا کی زندگی میں اپنی زبان کی حفاظت میرے لیے کی ہے، آج میں تجھے اجازت دیتا ہوں، تو بھی جس کو کہتا ہے میں اسے تیرے ساتھ جنت بھیج دیتا ہوں۔ اور یہ شفاعت کا حق جانتے ہیں، احادیث مبارکہ بھی بتاتی ہیں، قرآن کریم بھی بتاتا ہے کہ نبیوں کے علاوہ بھی کچھ بندے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اختیار دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفاعت کریں گے۔ جیسے حافظ قرآن کی حدیث پاک آپ نے سنی، مشہور ہے، حافظ جو ہے وہ شفاعت کرے گا۔ جیسے آپ نے سنا نابالغ بچے جو فوت ہو جاتے ہیں وہ شفاعت کریں گے اور اپنے ساتھ والدین کو جنت میں لے جائیں گے۔ پھر میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ذالک الیوم، یہ وہ دن ہے الحق، کہ جس کا آنا حق ہے، جس دن حق حق ہو جائے گا اور باطل باطل ہو جائے گا، نکھیڑا ہو جائے گا، فرق کر دیا جائے گا رائٹ میں اور رونگ میں، صحیح میں اور جھوٹ میں، دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ کر دی جائیں گی، اور اس کا آنا بھی حق ہے، یہ کسی صورت ٹل بھی نہیں سکتا۔ تو جب اس کا آنا حق ہے تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن شَاءَ، اب جو چاہے تم میں سے، اے قیامت تک آنے والے لوگوں، جس قیامت کا آنا برحق ہے، اب تم میں سے جو بندہ چاہے اتخذ، وہ بنا لے الی ربہ، اپنے رب تک کے دربار تک پہنچنے کے لیے مآبا، راستہ، وہ دنیا کی زندگی میں اللہ تک پہنچنے کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کر لے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ بنا لے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ تقوی، طہارت اور نیکی والا راستہ ہے۔ تو گویا ہمیں دنیا کی زندگی میں تقوی کو، طہارت کو اور نیکی کو اپنانا چاہیے۔ پھر میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا انا انذرناکم، ہم نے تو تم کو ڈر سنا دیا ہے،
ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے عذاباً قریبا، اس عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے۔ وہ ان قریب آنے والا عذاب، مفسرین کرام نے فرمایا کفار کو موت کے وقت ہی عذاب سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں مفسرین کرام ایک وہ عذاب بھی ہے جو قبر کے اندر جس میں بندے کو مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور ایک وہ عذاب بھی ہے کہ جو آخرت میں ہوگا۔ تو فرمایا یہ موت والا عذاب تو بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اگر قیامت کو بھی دیکھیں تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں جیسے شہادت کی انگلی کے ساتھ درمیان والی انگلی ہے۔ آگے میں تشریف لے کے جا رہا ہوں اور پیچھے پیچھے قیامت بھی آ رہی ہے، اس وجہ سے اس سے غافل نہ ہونا، ہمیشہ اس کی تیاری کرتے رہنا۔ پھر ارشاد فرمایا یوما، وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ ینظر المرء، بندہ دیکھے گا ما قدمت، ہر اس چیز کو جو آگے بھیجی، یدا ہو، اس کے ہاتھوں نے، جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا، نیکیاں آگے بھیجی ہوں گی تو وہ بھی سامنے نظر آ رہی ہوں گی، اور اعمال بد بھیجے ہوں گے تو وہ برے اعمال بھی اس کے سامنے وہاں موجود ہوں گے۔ نیکیاں ہوں گی تو وہ بندے کی خوشی اور مسرت کا سامان بن جائیں گی، اور اگر گناہ ہوئے، بے حیائیاں ہوئیں، برائیاں ہوئیں تو وہ پھر بندے کی ذلت اور بندے کی رسوائی کا سبب بنیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا یہ باتیں ساری اپنی جگہ پہ، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، لیکن وہ بندہ جو دنیا کی زندگی میں کافر رہا، جس نے کافرانہ طرز عمل کو اپنائے رکھا، جو اسلام کے کبھی قریب نہ آیا، جو مسلمانی کے قریب نہ آیا، یا جس نے اسلام اور مسلمانی کا کردار نہ اپنایا، تو فرمایا پھر وہ کہے گا حشر کے میدان میں یا لیتانی، اے کاش کنت ترابا، میں آج مٹی ہی ہوتا، میں آج نہ اٹھایا جاتا اور اس ذلت اور رسوائی سے دوچار نہ ہوتا، اور نہ ہی مجھے جہنم میں ڈالے جانے کا فیصلہ کیا جاتا، اس وجہ سے اے کاش کہ میں آج مٹی ہی ہوتا۔ یہ کافر لوگ آخرت میں خواہش کریں گے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس میں روح الامین اور فرشتے تمام کے تمام وہ کھڑے ہوں گے صفوں کی صورت میں، اور کوئی کلام نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جسے اجازت دی رب رحمان نے، اور اس نے کلام کیا حق کا۔ پھر فرمایا یہ وہ دن ہے جس کا آنا حق ہے، پس جو کوئی تم میں سے چاہے وہ اپنے رب کے دربار تک پہنچنے کے لیے راستہ سیدھا کر لے، اور بے شک ہم نے تم کو ڈرا دیا ہے اس عذاب سے جس کا واقعہ ہونا بہت قریب ہو گیا ہے، جس دن دیکھے گا ہر شخص ہر اس عمل کو جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، اور کافر لوگ کہیں گے کہ اے کاش آج ہم مٹی ہی ہوتے۔